شداد کی جنت الحقاف قوم عاد کا مسکن تھا جو ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین تھی۔ یہ علاقہ مکان اور امان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کے اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا۔ وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن قوم عاد ان کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شید پہلے بادشاہ بنا۔ وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس شرک اور کفر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جوہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہان کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھیں۔ شداد کی ارم یعنی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی کی گئی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کو دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ مالک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن مالک الموت نے اس کی جان قبض کر لی اور زمین پر دوسرا قدم نہ رکھنے دیا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب مسلمان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نے ماننے یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں ختم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے نہ ہی درخت،
جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے صحرا اور اونچے پہاڑ رہ گئے۔ قوم عاد کے بعد سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں آباد ہوئے، پہاڑ تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور سبزے سے نوازا۔ وہ لوگ قد آور اور مضبوط بھی تھے، وہ کھڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے۔ وہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈر کر پہاڑ کی طرف دوڑا، وہ اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ قوم سمود کی تباہی کا باعث بنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور مدائن صالح سے لے کر حضرموت تک 500 کلومیٹر کے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کاوشوں میں تقسیم ہو گئے۔ یوں قوم سمود بھی برباد ہو گئی۔ حضرت صالح قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود کے علاقے احقاف میں آ گئے، پہاڑوں میں آباد ہوئے، وہیں انتقال فرمایا اور پہاڑ کی چوٹی پر مدفون ہوئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔